السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ سنیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے چند خوبصورت واقعات۔ قربان جاؤ حضرت عمر فاروق پہ۔ جب خلیفہ وقت بنے تو دریائے نیل کی طرف کچھ لوگ ایک لڑکی کو دلہن بنا کر لے کر جا رہے تھے۔ عمر فاروق نے پوچھا، اس بچی کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ لوگوں نے کہا، امیر المومنین، ہر سال اس دریا میں کسی نہ کسی کنواری لڑکی کو دلہن بنا کر دریا کے بیچ میں کھڑا کرتے ہیں، تب یہ دریا بہتا ہے، ورنہ نہیں بہتا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا، بچی کو واپس لے جاؤ، بچی کا کیا قصور ہے؟ ایک خط لکھ کر دیتا ہوں، وہ دریا تک پہنچاؤ۔ حضرت عمر فاروق نے لکھا، اے دریائے نیل، میں عمر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تجھے حکم دیتا ہوں، اگر تو اللہ کی مرضی سے بہتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو تمہارے پانی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اللہ خود ہی ہمیں پانی پلائے گا۔ حضرت عمر فاروق کا خط جیسے دریا کو ملا، دریا نے بنا کسی دیر کے بہنا شروع کر دیا، اتنا زور سے بہنے لگا کہ پانی کناروں تک پہنچا۔ یہی حضرت عمر فاروق ایک دفعہ مسجد نبی میں ممبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک زمین کے اندر زلزلہ آ گیا، زمین ہلنے لگی۔ حضرت عمر فاروق نے لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ مسجد سے باہر نکلو، مسجد کہیں گر نہ جائے۔ نہیں، حضرت عمر فاروق نے خطبہ والا عصا اٹھایا، اس عصا کو زمین پہ مار کر کہا، خبردار اے زمین، اگر عمر نے تجھ سے انصاف قائم نہیں کیا تو تجھے ہلنے کا حق ہے، اور اگر عمر نے تجھ سے انصاف قائم کیا ہے تو تجھ کو ہلنے کا کوئی حق نہیں۔ خدا کی قسم، عمر فاروق کی لاٹھی زمین کو لگی، زلزلہ تو بند ہوا مگر آج تک مدینہ میں زلزلہ نہیں آیا۔ منتخب تحریر۔ ایک دفعہ روم سے سفیر آ گیا، مدینے میں پہنچ کر پتہ کیا کہ مسلمانوں کا بادشاہ عمر فاروق کہاں ہے۔ لوگوں نے کہا، وہ تو بیت المال کے اونٹ چرانے جنگل میں گئے ہوئے ہیں۔ روم کا سفیر حیران ہوا کہ وقت کا وزیر اعظم ایسا بھی ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق سے کچھ ملکی معاملات سے بات کرنی تھی۔ سفیر ڈھونڈتے ہوئے ایک درخت کے پاس پہنچا، دیکھا کہ عمر فاروق درخت کے نیچے لیٹ کر آرام فرما رہے تھے، مگر جنگل کا ایک شیر ہے جو عمر فاروق کا پہرا دے رہا ہے۔ روم کے سفیر پر جب شیر کی نظر پڑی تو شیر کے دہاڑنے کی آواز سنائی دی۔ روم کا سفیر چلانے لگا، اتنے میں حضرت عمر فاروق کی آنکھ کھل گئی۔ پوچھا، کیا بات ہے، کیوں چلا رہے ہو؟ سفیر نے کہا، واہ عمر، تیری حکمرانی کے جنگل کے شیر بھی تیری ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ اس پر حضرت عمر فاروق نے ایسا جملہ کہا کہ سونے کی تار سے لکھا جائے پھر بھی کم ہے۔ فرمایا، جو بھی ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرتا ہے، اس کی قدر جنگل کے جانور بھی پہچانتے ہیں۔ روم کے سفیر نے بات چیت کی اور چلا گیا۔ دوسرے دن صبح ہوئی، حضرت عمر فاروق پانی کی مشکیزیں بھر بھر کے غریبوں کے دروازے پہ پانی پہنچا رہے تھے تو نوکروں نے کہا کہ امیر المومنین، خزانے سے ہم بھی تنخواہ لیتے ہیں، آپ حکم کریں، ہم پانی بھر لیتے ہیں۔ اس پہ حضرت عمر فاروق نے کہا، برابر، آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر کل روم کا سفیر آیا، اس نے میری تھوڑی تعریف کر دی، اس سے میرے نفس میں کچھ زیادتی آ گئی۔ اب غریبوں کا پانی بھر کے اپنے نفس کو سزا دے رہا ہوں کہ عمر سو تو بادشاہ نہیں، تو غریبوں کا غلام ہے۔ حضرت عمر فاروق کو ایک شخص کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ ماں کو گالیاں دیتا ہے۔ آپ نے اس شخص کو بلوایا اور حکم دیا کہ پانی سے بھری ہوئی مشک لائی جائے۔ پھر وہ مشک اس کے پیٹ پر خوب کس کر بندھوا دی اور اس کو کہا کہ اسے اسی مشک کے ساتھ چلنا پھرنا بھی ہے اور کھانا پینا بھی ہے اور سونا جاگنا بھی ہے۔ ایک دن گزرا تو بندہ بلبلاتا ہوا حاضر ہوا، اس کو معاف کر دیا جائے، وہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ آپ نے پانی آدھا کر دیا مگر مشک بدستور اس کے پیٹ پر بندھی رہنے دی۔ مزید ایک دن کے بعد وہ بندہ ماں کو بھی سفارشی بنا کر ساتھ لے آیا کہ اس کو معاف کر دیا جائے اور اس مشک کو ہٹا دیا جائے۔ وہ 2 دن سے نہ تو سو سکا ہے اور نہ ہی ٹھیک سے کھا سکا ہے۔ آپ نے اس کی ماں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس نے تجھے پیٹ کے باہر نہیں بلکہ پیٹ کے اندر اتنے ہی وزن کے ساتھ 9 ماہ اٹھا کر رکھا ہے۔ نہ وہ ٹھیک سے سو سکتی تھی
اور نہ ٹھیک سے کھا سکتی تھی۔ پھر تو اسے موت کی سی اذیت دے کر پیدا ہوا اور 2 سال اس کا دودھ پیتا رہا، اور جب اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا تو اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس کے لیے تیرے منہ سے گالیاں نکلتی ہے۔ اگر آئندہ یہ شکایت موصول ہوئی تو تجھے نشان عبرت بنا دوں گا۔ کتنے اچھے واقعات تھے ان کے، امید کرتی ہوں آپ سب کو بھی بہت پسند آئے ہوں گے اور بہت ہی ہارٹ ٹچنگ بھی تھے۔ آپ لوگوں کو کیسے لگے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔